عابدی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے بنی اسرائیل سے سوال کرنے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس قدر انعامات اور نعمتیں نازل فرمائیں اور انہوں نے کس انداز سے ان نعمتوں کو بدلا، ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ خالق ارض و سماوات نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں عطا فرمائی، کتنی روشن نشانیاں انہیں دی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا، یا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو احباب وقار، یہ جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ کے ان پر بڑے انعامات، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل میں سے ہزاروں پیغمبر پیدا فرمائے۔ بنی اسرائیل سے مراد ہوتے ہیں اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کہ رب تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ انہی کی اولاد میں رب تعالیٰ نے تورات اور زبور کو اتارا، مختلف آسمانی صحائف رب تعالیٰ نے اتارے۔ پھر رب تعالیٰ نے انہی کی اولادوں میں سے بہت سے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور انہی کی کامیابی کے لیے، انہی کی سربلندی کے لیے رب تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو دریا کے اندر غرق فرمایا، اور رب تعالیٰ نے اس دور کے اندر بنی اسرائیل کو خوب مال و دولت عطا فرمائی، عزت و شوکت عطا فرمائی، سلطنت اور حشمت عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل، یعنی اس قدر بے پناہ انعامات جو عام طور پر اس دور کے لوگوں کو یا اس سے پہلے کے لوگوں کو میسر نہیں تھے، لیکن رب تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے انعامات ان بنی اسرائیل والوں پر نازل فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ رب تعالیٰ کی طرف کما حقہ مائل نہیں ہوتے۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بھی ان کے آباء و اجداد پہ جو انعامات ہوئے تھے وہ ان پر چلتے آ رہے تھے، ان کا اثر ان کے اندر موجود تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی عظمت و شان، حضور کی خصوصیات، ان تمام کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، لیکن انہوں نے نہ تو نبی علیہ السلام کو مانا جس طرح کے ماننے کا حق تھا، اور نہ ہی رب تعالیٰ نے جتنے انعامات عطا فرمائے تھے ان انعامات کی موافقت سے اللہ کی کما حقہ عبادت کی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ان پر۔ اب یہ پوچھنے سے مراد مفسرین کرام نے دو طرح سے لیے کہ یہ جو سل کا سوال ہے کہ آپ سوال کریں، یا تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف خاص ہے کہ اے پیارے پیغمبر آپ ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات نازل فرمائے پھر بھی تم بھٹک گئے، یا پھر تمام مومنین کو خطاب ہے کہ ہر مومن ان سے سوال کرے، پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کس قدر انعامات نازل فرمائے اور اس کے باوجود بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ سوال کرنے سے مراد فی نفس ہی سوال کرنا ہی نہیں ہے، یہاں پہ گویا کہ ان کے لیے ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے
ان کے لیے ایک وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ رب تعالیٰ نے اتنے انعامات نازل فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ رب تعالیٰ کی طرف کما حقہ مائل نہیں ہوئے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے آ جانے کے بعد ان نعمتوں کو تبدیل کر دے گا، ان نعمتوں کو بدل دے گا، پھر رب تعالیٰ نے وعید فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو احباب دی وقار، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان پر رب تعالیٰ نے انعامات تو بڑے نازل فرمائے، لیکن انہوں نے ان انعامات کو مختلف انداز سے بدل دیا۔ بدلنے کے فقہا نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے نعمت بدل جاتی، اللہ کا انعام بندے سے چھن جاتا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان کی کہ بندہ اس نعمت کو قبول ہی نہ کرے، اللہ نے انعام دیا لیکن وہ اسے انعام سمجھے ہی نہیں، اسے قبول ہی نہ کرے، تو اس کی وجہ سے بھی رب تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لیتا، نعمت کو تبدیل فرما دیتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس نعمت کو خفیہ یا ظاہراً بدل دے، بندہ خود اس کے اندر تبدیلی کر دے، تو یہ بھی نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بندہ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر اللہ کا شکر نہ ادا کرے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ نعمت اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ لیکن آگے یہ بھی تنبیہ فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ تو مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، نعمتوں کو چھن جانے کے جو 3 اسباب ہیں، یہ تینوں کے تینوں اسباب ان کے اندر پائے جاتے تھے کہ یہ اللہ کی بات نعمتوں کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، انہیں نعمتیں سمجھتے ہی نہیں تھے۔ بعد رب تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے تو انہیں مختلف انداز سے بدل دیتے تھے، اور اگر کوئی نعمت ان پہ آتی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر نہیں کرتے تھے، رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ ناشکری کے اندر مبتلا ہوتے تھے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ بہت سی قوموں پہ مختلف طرح کے عذاب نازل ہوئے، اور ایک عذاب یہ بھی فرمایا مفسرین کرام نے کہ جو رب تعالیٰ نے انہیں عزت و شان عطا فرمائی تھی، جو فضیلت اور مقام عطا فرمایا تھا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے وہ تمام انعام بھی ان سے چھین لیے، اور ان کو جو عزت و تکریم عطا فرمائی تھی اسے ذلت کے اندر رب تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا۔ جتنے بھی انعامات ان لوگوں پر ہوئے، انہوں نے ہر انعام کی مخالفت ہی کی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک خالق و مالک کی عبادت کی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کی اجازت مانگنا شروع کر دی۔ کہا کہ وہ سامری جادوگر بچڑے بناتا ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ہزاروں پیغمبر نازل فرمائے، مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان پیغمبروں کو ہی نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا شروع کر دی۔ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے منصوبے بنائے،
وہ تو رب تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کی مشابہ ایک شخص کو ان کے ہتھے چڑھا دیا اور اسے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ اسی طرح من و سلوہ رب تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمایا تو بجائے اس کے کہ یہ آرام سکون سے اس من و سلوہ کو کھاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے، انہوں نے اس من و سلوہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ساگ اور دالیں اور اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کیا اور رب تعالیٰ نے انہیں وہ عطا فرما دی۔ اور پھر جو رب تعالیٰ نے ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی تھی، انہوں نے ان کتابوں کے اندر بھی اپنی منمانی کی تحریف کر دی۔ جو حکم انہیں ان کی منشا کے مطابق ہوتا تھا اس پہ تو بڑے ذوق سے عمل کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، لیکن جہاں انہیں تھوڑا سا اپنا نقصان ہوتا نظر آتا تھا یا اپنے اوپر بات نظر آتی تھی تو اس حکم کو ہی بدل دیا کرتے۔ بہت سے ایسے احکامات معاملات کہ امیروں کے لیے ان کے قانون اور ہوتے تھے، احکامات اور ہوتے تھے، اور غریبوں کے لیے اور ہوتے تھے، وڈیروں کے لیے اور ہوتے تھے، اور چھوٹے طبقے والے لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے۔ تو حبابی وقار جو بندہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے پھر وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی جتنے بھی انعامات ہوں ان انعامات پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ آیہ مقدسہ اگرچہ خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے ہے، ان کی مذمت میں کے لیے ہے، لیکن یہ قرآن ہمارے لیے تو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں نسبت تو ان کی طرف کی گئی لیکن قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں تمام کے لیے یہی حکم ہے کہ جو اللہ کے انعامات کی قدر کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا تو رب تعالیٰ انعامات کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو رب تعالیٰ ان سے اس انعام کو بھی واپس چھین لے گا اور اس کے بدلے میں رب تعالیٰ ان پہ ذلت و رسوائی کو مبتلا فرمائے گا اور رب تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق